نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزير من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نزول قرآن کی رات لیلۃ القدر کو دیکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے۔ قرآن حکیم کا بیان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کا ایسا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا درجہ دیا گیا؟ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا؟ یہ عظیم کام نزول قرآن کا ہے۔ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے۔ اگر لیلۃ القدر کا مطلب دیکھیں تو قدر کا مطلب ہے تکمیل کرنا، اندازہ کرنا، وقت متعین کرنا، فیصلہ کرنا یا حکم لگانا۔ القدر انتہا کے لیے بھی آتا ہے، جیسے عزت کی انتہا، قوت کی انتہا، طاقت کی انتہا۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے عزت اور وقار والی رات، فیصلہ کرنے والی اور وقت متعین کرنے کی رات۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ وہ کام جو 1000 مہینوں میں بھی نہ ہو پاتا وہ اس ایک رات میں ہو گیا۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے سے یہ بھی مراد ہے کہ تقریباً 83 سال اور 4 ماہ تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ اس مہینے میں آنے والی اس رات میں کیا سرگرمی ہوتی ہے؟ آسمان سے زمین تک کیا سلسلے ہیں جو جاری رہتے ہیں؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں۔ اس رات میں آسمان سے زمین تک عام دنوں کے مقابلے میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اس رات میں روح اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہاں پر روح سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس سے مراد عام روحیں نہیں ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں۔ یہ بے دلیل بات ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں کتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 27ویں یا 29ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ اس رات کو کنکریوں سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی
2205 نمبر روایت ہے۔ لیلۃ القدر سلامتی والی رات ہے۔ رب العزت نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، یہ سلامتی والا پیغام لانے والی رات ہے۔ قرآن حکیم کو بابرکت رات میں نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر پوری کی پوری برکت والی رات ہے۔ اسی رات کے بارے میں سورہ الدخان میں رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ یعنی قرآن حکیم کو بابرکت رات میں نازل کیا گیا جو لیلۃ القدر ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے، آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 4 سے 6 تک ہے۔ اس رات کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بڑی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، ان کے لیے ان کی زندگی کا پروگرام، ان کے لیے اپنا آخری پیغام نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کو کب تلاش کیا جائے؟ 7 مختلف احادیث میں لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ملتا ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 دنوں میں تراویح کی جماعت کرائی تھی وہ بھی 23ویں، 25ویں اور 27ویں راتیں تھیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اس لیے کسی بھی تاریخ کی رات سے مراد اس دن سے فوراً پہلے آنے والی رات ہے۔ 21ویں رات کی عبادت 20ویں روزے کی افطار کے ساتھ ہی شروع کر دینی ہوگی اور اگلی صبح فجر کے ساتھ 21ویں رات ختم ہو جائے گی اور 21واں روزہ شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے 21ویں روزے کے بعد 22ویں رات ہوگی۔ 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ ابو سلمہ تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لیلۃ القدر کی بات ہو رہی تھی، میں نے اپنے دوست ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جبکہ میں ان کے ساتھ کھجور کے باغ کی طرف نکلا تھا، کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کا تذکرہ سنا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، 20ویں کی شام آپ واپس آ جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ لوٹ جاتے، لیکن آپ نے 1 سال 20ویں کو خطبہ دیا اور فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی یا میں اسے بھول گیا، اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے اس میں خود کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ پھر جتنے لوگ اعتکاف کر رہے تھے وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ اعتکاف کے لیے لوٹ گئے۔ اس وقت آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر رات کو بادل گر آئے، خوب بارش ہوئی، مسجد کی چھت جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی وہ بہنے لگ گئی،
21ویں کی صبح جب نماز کھڑی ہوئی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ کا داغ تھا۔ یہ صحیح بخاری کی 2016 نمبر روایت ہے۔ 23ویں رات کو لیلۃ القدر کا ثبوت ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ 23ویں رات کو بارش ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر گیلی مٹی کا نشان تھا۔ یہ صحیح مسلم کی 2775 نمبر روایت ہے۔ لیلۃ القدر کو گردش میں رکھا گیا ہے۔ نہ بارش کسی ایک سال میں ہوتی ہے، نہ لیلۃ القدر ایک ہی رات میں آتی ہے، اور نہ خواب ہی ایک بار دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کیچڑ میں سجدہ کرنے والا خواب دوبارہ بھی لوگوں کو سنایا ہو، اور سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ مدینہ کے باہر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو گردش میں رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی سال میں کسی ایک رات میں کوئی ایک نشانی ظاہر کرے اور کسی سال کسی دوسری رات میں۔ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں یا جب 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آخر کی 7 راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کے بارے میں خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں کے لیے متفق ہو گئے ہیں۔ اب جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہو وہ آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر اگر کوئی تھک جائے یا کمزوری غالب آ جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ دکھاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی 2765 نمبر روایت ہے۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قسم ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ زر بن حبیش نے ان سے کہا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگے، اس کی علامت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس کی اگلی صبح سورہ تشت کی طرح طلوع ہوتا ہے اور بلند ہونے تک اس میں کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ لیلۃ القدر میں قیام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادات عام دنوں میں کی جانے والی عبادات سے زیادہ افضل ہیں، اور قیام اللیل سے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا کریں، جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو سننا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔
لیلۃ القدر کی دعا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ سنن الترمذی کی 3513 نمبر روایت ہے۔ یہ دعا ہے جو طاق راتوں میں بھی اور عام طور پر بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ یہ موسم توبہ اور استغفار کا موسم ہے، یہ معافی کا موسم ہے، اس میں معافی کا اعلان عام ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے اور قرآن مجید ہم سے 3 بنیادی امور کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم اس عظیم کتاب کی تلاوت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے تلاوت کرنی سیکھنی بھی چاہیے، یعنی اس کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ عمدہ طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور عمدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں عمدگی سے پڑھتے تھے، تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھ کر قرأت ختم کرو گے۔ یہ سنن ابی داؤد کی 1464 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنا منہج قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت سنتے اور اس سے راحت محسوس کرتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ مجھے قرآن سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور سننا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور سننی بھی چاہیے۔ قرآن مجید ہم سے دوسرا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، یہی قرآن مجید کا اصل مقصد ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا یا فائدہ حاصل کرنے والا ہے یا نقصان۔ یا تو قرآن حکیم کی تلاوت سے اس کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، یا پھر قرآنی احکامات پر عمل نہ کر کے وہ خسارے میں رہتا ہے۔ ہمیں خسارہ اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس بات کو یوں سمجھیں جیسے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب جو والدین کا نافرمان ہے جب وہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے اور جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو اللہ تعالیٰ کی لعنت ان ظالموں پر۔ اب کوئی ظالم ہے، جھوٹا ہے، بدخلق ہے
جب وہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اسی طرح صلح رحمی کی آیات پڑھتے ہوئے قرآن ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو قطع رحمی میں ملوث ہو۔ اسی طرح یہ قرآن یا تو جنت کی طرف لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل کر دے گا، یا پکڑ کر جہنم لے جائے گا۔ یا اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچا لینا، آمین ثم آمین۔ قرآن حکیم کا تیسرا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچائیں۔ ہم اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو قرآن یاد کروائیں۔ ماں باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو آگ سے نہیں بچائیں گے تو اور کون بچائے گا؟ اگرچہ نزول قرآن کا پورا مہینہ ایسا ہے جس میں ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن نزول قرآن کی رات خصوصی طور پر توبہ کی تجدید کی رات ہے۔ اس رات اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ نیک اعمال کے لیے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ نزول قرآن کی رات میں خصوصاً اور نزول قرآن کے مہینے میں عموماً ہمیں اس جانب دھیان دینا چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کا علم حاصل کریں۔ علم یوں ہی خواہش کرنے سے نہیں ملتا، آپ ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے قرآن حکیم اور سنت کے علم کی توفیق مانگیں، دعائیں کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی علم کا حصول عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور نوافل پڑھنے سے زیادہ بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جس نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا، اس نے نفلی عبادت سے بڑا کام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس دن اللہ تعالیٰ کسی کے علم میں اضافہ نہیں کرتا وہ دن رائگاں جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرما دے، ہماری زندگی کو دنوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسا علم عطا کر جو دلوں میں اتر جاتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچائے رکھنا کیونکہ گناہوں سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں اپنا خوف نصیب کر دے، اس خوف ہی سے تو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، تو نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں تقوی اختیار کرنے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ناراضگی اور خوشی کی اوقات میں حق بات کہنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں جنت کے باغیچوں سے کھلانا، حوض کوثر سے پانی پلانا۔ الہی ہمارے روزے اور قیام قبول فرما لینا۔ الہی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لینا۔ الہی تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا رخ اپنی طرف پھیر دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔